دو باتیں عرض کرنی ہے، توجہ سے سننی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، ہم سب کے ذمے ہے کسی بھی خیر کے کام کے لیے دعا کریں۔ بار بار یہ بات کہیں نہیں کہی، بار بار کہا ہے کیا کرنا ہے؟ خیر کے کام کے لیے دعا کرنی ہے۔ ابھی ہمارے عنقریب ہی 3 اجتماعات سامنے ہیں۔ پہلا اجتماع جناب نگر میں ختم نبوت کا، جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے ختم نبوت، وہ جناب نگر میں 24-25 تاریخ اسی مہینے کی آنے والا ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ اس کے سرپرست بھی اور زیر صدارت بھی ہمارے حضرت خاکوانی صاحب دامت برکات ہیں۔ پھر اس کے بعد متصل ہی 26-27 کو ہماری خانقاہ دارالسلام کا اجتماع ہے، وہ بھی حضرت خاکوانی صاحب دامت برکات ان کی زیر صدارت ہے اور حضرت ہی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے مہینے کی 7، 8، 9 کو رائے گنج کا عالمی اجتماع ہے۔ تو ان تینوں کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ کیا کرنی ان تینوں کے لیے؟ یہ پہلا کام ہم سب کے ذمے ہے۔ دوسرا کام ہمارا جو ابھی امتحان ہونے والا ہے، آج 8 تاریخ ہے، کس کی؟ اکتوبر 2024 کی 8 تاریخ۔ تو 20 تاریخ کو ہمارا پہلا پیپر ہوگا، 20، 21، 22، 23 کو ہمارا آخری پیپر ہوگا اور قرآن مجید والوں کا امتحان ہوگا۔ پھر 23 ہی بدھ کا دن ہوگا، اس کے دوپہر ظہر سے ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ پھر 31 کا مہینہ ہے، 31 بلکہ 1 تاریخ بھی چھٹی میں جائے گی، وہ جمعہ ہوگا۔ پھر 2 تاریخ صبح سے 8 بجے حاضری ہوگی، نومبر کی 2 تاریخ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں نے اگلے دن جو بات عرض کی تھی استاذ اور شاگرد کی، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ ایک دفعہ کلاس میں استاذ آیا نئے سرے سے، جیسے استاذ کی تبدیلی ہوتی ہے، نیا استاذ رکھا ہوتا ہے، تو کلاس میں آیا تو اس نے پہلے کلاس کو چیک کرنے کے لیے جتنے اسٹوڈنٹ، بچے، لڑکے کلاس والے بیٹھے تھے، تو ایک کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا۔ جو ہی اس کی طرف اشارہ کیا، سوال کیا، تو سارے بچے باقی ہنسنے لگے۔ تو اس سے استاذ اپنی مہارت سے سمجھ گیا کہ یہ بچہ کلاس میں سب سے کمزور ہے، جس سے میں نے سوال کر ڈالا، یہ بیچارہ جواب یہ نہیں دے سکے گا، اس لیے سارے ہنس پڑے، اس لیے سارے۔ تو استاذ نے فوراً بات کو موڑا اور وہ سوال اس سے نہیں کیا، بلکہ کسی بہانے سے اس کو تنہا کر کے اکیلے میں اس کو سوال بھی سمجھا دیا، جواب بھی سمجھا دیا، اور پھر کلاس کے سامنے، سب کے سامنے اسی بچے سے وہی سوال کیا۔ تو اب ظاہر ہے اس کو چونکہ سوال بھی پتہ تھا، جواب بھی پتہ تھا، تو باقی کلاس میں کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا کہ جواب آتا ہے، اس بچے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ سارے بچے ہنسنے لگے کہ یہ کیا بتائے گا، جب ہمیں نہیں آتا اس کو کیا آئے گا، لیکن اس نے کھڑے ہو کے بہترین جواب دے دیا۔ تو استاد نے اس کی حوصلہ افزائی کی، ماشاءاللہ، شاباش، بہت بڑی بات ہے، زبردست جی۔ پھر اگلے دن بھی استاد نے ایسے کیا، ایک سوال اس کو سمجھا دیا، جواب بھی سمجھا دیا، پھر کلاس میں آ کر کے سب کے سامنے وہی سوال کیا، پھر اس بچے نے جواب دیا، استاد نے پھر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ 3-4 دن ایسا کرنے کے بعد اس بچے کو ایسی ہمت بندھ گئی کہ اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو گئی کہ یار میں جواب دے سکتا ہوں، میرے لیے سوال کا جواب یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں تو دیکھو ساری کلاس نے جواب نہیں دیا، پہلے دن بھی میں نے جواب دیا، دوسرے دن بھی میں نے جواب دیا، تیسرے دن بھی میں نے جواب دیا۔ تو اس سے اس کو ہمت ہو گئی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اس کو حوصلہ مل گیا، تو اب وہ تیار ہو گیا اندر سے کہ سوال آئے گا تو میں جواب دوں گا۔ تو اس تیار ہونے سے وہ جو سب سے نالائق تھا، جس پر ساری کلاس والے ہنستے تھے، اب وہ ساری کلاس کو ٹاپ کر دیا۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں کہ اپنی ہمت بڑی رکھو۔ ناکام، فیل، کمزور وہی بچہ ہے جس کی ہمت کمزور ہے۔ جس کی ہمت کمزور نہیں ہے وہ بچہ کمزور نہیں ہے، جس کا حوصلہ بڑا ہے وہ بچہ کمزور نہیں ہے۔
پیچھے وہی ہے جس کی ہمت پیچھے ہے، پیچھے وہی ہے جس کا حوصلہ پیچھے ہے، جس نے نیت ہی نہیں کی آگے آنے کی، پہلے سے یہی سوچ لیا یار مجھے نہیں آتا، یار میں تو کلاس میں کمزور ہوں، بس یار میں تو پاس ہو جاؤں تو بڑی بات ہے، وہ استاذوں کی مہربانی کہ مجھے کچھ نہ کچھ نمبر دے دیں تو یہ ان کی بڑی مہربانی، یعنی پہلے سے جس کی حالت یہ ہو اب وہ بندہ کبھی آگے نہیں آئے۔ تو یہ سنانے کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، ہماری مقامات ایک کتاب ہے درجہ رابع میں پڑھاتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ امتحان کے وقت اگر اچھے نمبر آ جائیں تو آدمی کی عزت ہوتی ہے، استاذوں کے نزدیک بھی، ماں باپ کے نزدیک بھی، دوستوں کے اندر بھی، ہر جگہ میں نے پوزیشن لی ہے، میں نے انعام لیا ہے، آپ نے میرے نمبر دیکھے تھے کلاس میں، میرے نمبر فلاں سے زیادہ فلاں سے زیادہ، تو اب اس کی کیا ہوتی ہے، ہر جگہ پر عزت ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ قد تو ہو 7.5 فٹ اور نمبر آ جائیں فیل، تو پھر سارے کیا کرتے ہیں، لخ تیری ایسی تیزی، شرم نہیں آتی، اے دیکھ سارے اس بیچارے کی توہین کرتے ہیں۔ تو عند الرجل کیا، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، یا تو امتحان کے وقت آدمی کا اکرام و عزت اعزاز ہوتا ہے، یا پھر امتحان کے وقت آدمی کی توہین ہوتی ہے۔ تو اب ہم سب اپنے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو تمہیں یہ چاہتا ہو کہ امتحان کے وقت میری توہین ہو، سب مجھے یوں کہیں چخ تیری ایسی تیزی؟ عبداللہ صاحب یہی چاہتے ہو؟ کوئی ایک بچہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں چاہتا ہوں کہ امتحان میں ایسا فیل ہو جاؤں، میرے نمبر ایسے کم آ جائیں کہ استاذ بھی مجھے گندہ کہیں اور ماں باپ کے ہاں بھی شرمندہ ہوں اور رشتہ دار بھی سارے، ساتھی بھی سارے، کوئی ہے بچہ؟ ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ سارے ہم کیا چاہتے ہیں؟ عزت، اکرام، شاباش، انعام چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو وہ خود بخود ملے گا یا کچھ کرنا پڑے گا؟ میرے بھائیوں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے میرے بھائیوں؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے انعام پانا ہے، عزت پانی ہے، شان پانی ہے، اچھے نمبر پانے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنی خواہشات کو کھونا ہوگا، اپنے آرام کو کھونا ہوگا۔ یہ جو ہم نے گھڑی کے دیکھنے کے لیے چھٹی کا وقت ہوگی، یہ بات بھول جانی ہوگی۔ میں کئی دفعہ سناتا ہوں بچوں کو، پتہ نہیں بچے کیا سمجھتے ہیں۔ میں ایک دیہاتی پینڈو جنگلی سا بچہ تھا، جانور چرانے والا، بکریاں چرانے والا، لیکن جب میں پڑھنے کے لیے تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ امدادیہ جیسے مدرسے میں جہاں 71-72 کی ہماری کلاس تھی، مجال ہے کہ کوئی بچہ یہ سوچ سکے میں اس سے بڑھ جاؤں گا، حالانکہ ہماری وضاقتہ، اٹھک بیٹھک، خط، ہر چیز کمزور تھی، لیکن ایک دھن تھی، ایک دھن تھی۔ رات کو 3 بجے استاد اٹھا تو وہ فلانا پڑھ رہا، حالانکہ کوئی کہنے والا نہیں تھا، یعنی کوئی کہتا تھا پڑھو۔ 3 بجے مجھے اتنے 600 کچھ صفحات کی میری کاپی ترمذی شریف کی، 600 سے کچھ اوپر صفحات، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ مجھے یاد تھا ہر صفحہ کہ اگلا صفحہ کس لفظ سے شروع ہوگا۔ 600 صفحے کی کاپی، اور یہاں 4 صفحے کی کتاب ہے، حضرت کو پتہ نہیں ہے، فلاں کو پتہ، 600 صفحے کی میری کاپی، میری اپنے ہاتھ کی لکھی، سمجھے؟ یہ یاد کرنا ہے۔ میرے والد صاحب حج پر گئے، حج سے واپس آئے، میں گھر نہیں گیا۔ میرے بھائی کی شادی ملنظر صاحب موجود ہیں، میرے بھائی ملنظر صاحب کی شادی ہوئی، میری بہن کی شادی مولانا غلام فرید صاحب کی، میں دونوں کی شادیوں پر گھر، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، تم تو امیر ہو نا، میں غریب تھا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، اس لیے نہیں گیا۔ اب تو کہ نانے کے، بھتیجے کے، پوتے کے، بھانجے کی شادی ہے، میں نے جانا ہے، انا للہ۔ اس کا مطلب پڑھائی کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کسی رشتہ دار کی، دور قریب کی، وہاں ہوں گے بھی اوٹ پٹانگ، ہوگا بھی وہاں خلاف شریعت، ہوگا بھی وہاں گناہ، ہم تیار کھڑے، ہمیں قرآن چھوڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں، سبق چھوڑ دو، ہفتہ شادی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، رشتہ داروں کی شادی دور کی بات ہے، سکے بھائی کی، سکی بہن کی شادی تھی، میں شادی پر نہیں گیا۔ میرے والد سے حج پر گئے، حج سے واپس آئے، میں وہاں ملنے کے لیے نہیں گیا۔ میری گھڑی لائے تھے والد صاحب، تو میرے چچا داد بھائی عتیق یہاں پڑھاتا رہتے عتیق ماسٹر صاحب، اس کے والد سے لاہور رہتے تھے اس وقت، وہ گھر سے آئے فیصل آباد، رات بجے سے ہماری بس ہوئی 2:30 بجے 2 بجے، اس وقت اترے، امدادیہ آئے 3 بجے تھے، پوری سارا مدرسہ سویا تھا، میں اکیلا مسجد بیٹھا پڑھ رہا۔ اب تک وہ یاد کرتے کہ میں تو آیا، پتہ نہیں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، آیا تو مولوی اسماعیل مسجد میں اکیلا پڑھ رہا، سمجھے؟ میں پاگل تھا اس لیے، تم تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو نا، میرا تو عقل کام نہیں کرتا، ہاں ماشاءاللہ حضرت تو سمجھدار ہیں، اس لیے خوب سوتے ہیں، اوٹ پٹانگ کرتے ہیں، پڑھائی کی طرف جو نہیں ہے۔ ہاں پڑھائی والا کام یہ ہے، کیا کریں، مصیبت ہے، مولوی اسماعیل پیچھے پڑا ہوا ہے، آرام ہی نہیں کرنے دیتا، ورنہ تو ہم اس میں سے بھی 10واں حصہ پڑھتے جو آپ پڑھتے ہیں، اس کا بھی 10واں حصہ ہم پڑھتے ہیں۔
کچھ اپنے بارے میں سوچو. اگر آپ نے کچھ پانا ہے تو اس کے لیے کچھ کھونا پڑے گا. اور کھونا کیا ہے میرے بھائیوں؟ کچھ بھی نہ کو، صرف اپنا آرام تھوڑا سا قربان کر دو، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی تھوڑی سی قربان کر دو. آنے میں وقت سے پہلے آنا ہے، اٹھنے میں وقت سے پہلے اٹھنا ہے، سونے میں تھوڑا سا وقت کام کو پڑھائی کو اور دے دینا ہے. اس طرح نمازوں کا وقت ہے فلاں ہے، وضو کا وقت تھوڑا کلوز کر لو، فلاں کا وقت، اس وقت کو کم کرو، پڑھائی کے وقت کو زیادہ کرو. استاذ کو ایسا کرنا پڑے، کہے کہ بیٹا اس وقت ذرا سو جو، آرام کر لو. کبھی تو ایسے نوبت بھی ہے زندگی میں کہ استاذ آتا وہ ڈنڈا لے کے میرے پیچھے پڑھو 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 پڑھو. کبھی یہ بھی تو کہے کہ بیٹا اب نہ پڑھ. مزہ جو تب ہے نا استاذ آ کر کے روکے کہ بیٹا تیری صحت کا مسئلہ ہے، اب نہ پڑھ، آرام کر لے تھوڑا سا، پھر مزہ ہے. پر سمجھیں گے کہ فلاں کو پڑھنے کا شوق ہے، سمجھے کہ نہیں. اور ہر بچہ دعا کا بھی اہتمام کرے اپنی پڑھائی امتحان کے لیے، اور محنت بھی کرے، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرے. اسباب جتنے کامیابی کے ہیں، انعام میں پوزیشن کے ہیں، امتحان میں پوزیشن کے ہیں، انعام کے ہیں، وہ سارے اختیار کرے، اسباب سارے اختیار کرے. اس کے بعد بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ کی ذات پر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.